بہت اچھی بات اور پیشاب کی بات بھی سن لیں، یہ کئی لوگوں نے پھر بھی پوچھا، آج کل انتظام ہو گیا بڑا اچھا کہ جہاں نا بس سٹاپ وغیرہ بنے ہوئے، وہاں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ کھڑے ہو کر آرام سے ان میں پیشاب کر سکتا۔ ہاں جی، وہ بڑے پہاڑ بنے ہوئے بنے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین مکمل کیا تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جو صحیح بخاری اور دوسری تو کئی لوگ کہتے ہیں گھٹنوں میں درد تھی، یہ تھی، سب جھوٹ، ایک روایت بھی صحیح نہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، آپ نے جان بوجھ کر کیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھی جائز ہے۔ مولانا صاحب پتلون پہنی ہوتی ہے، یہ زیادہ سنا کریں نا آپ، مسئلہ صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات پتلون پہنی ہوتی ہے، بیٹھا نہیں جاتا۔ ہاں بیٹھا نہیں جاتا، نہیں کوئی بیٹھ بھی سکتا، پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اور حضرت علی اور عمر اور کتنے لوگ ہیں جن کے حوالے امام ابن حجر نے فتح الباری میں دیے کہ انہوں نے بھی حضور کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو یہ مولوی آپ کو سناتے ہیں نا، سنائی ہوگی اس نے بھی کہ حضور نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں نکلی، ممانعت کی ایک بھی صحیح نہیں، اور کرنے کی جو ہے وہ صحیح ترین ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ پیشاب سے بچنا چاہیے، اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کرتا ہے، سخت زمین ہے، چھینٹے آ رہے ہیں، کیا فائدہ بیٹھنے کا، اور اگر کھڑے ہو کر کرتا مگر چھینٹے نہیں پڑتے تو کھڑے ہونے سے کیا بگڑ گیا؟ کھڑے بیٹھے کی بات نہیں، چھینٹوں سے بچاؤ چاہیے۔ یہ اس دور میں علامہ المنی صاحب نے بھی اس پر خوب لکھا کہ یار منع کی حدیث کوئی نہیں، اباحت کی حدیثیں موجود ہیں، خود آپ کا عمل ہے، صحابہ کا، تم اپنی طرف سے دین بناتے ہو۔ یہی ہے مصیبت آئی کہ پرانی طرز کے لوگ دین اور لیے پھرتے ہیں، نئے جو ہیں وہ سرے سے پردہ اور حیار سب کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ دین اس شکل میں رکھنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا۔ مولانا صاحب کیا بات کر، یہاں بھی ایک اہم مسئلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص جو ہے وہ چغلی کھایا کرتا تھا۔ لہذا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور یہ جو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے، اگرچہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں مسئلہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس آئے اور اس ڈھیر کی بلندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ بعض علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی زخم تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن ایسی کوئی بات مجھے احادیث میں ملی نہیں، اگر ہو بھی تب بھی مطلقاً جواز مل گیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا، مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ اور اس میں ہے کہ اونچی جگہ پر، اس کی حکمت یہ ہے کہ اونچی جگہ سے جب مرد پیشاب کرے گا تو چھینٹے اس پر نہیں پڑیں گے، یہ حکمت ہے۔ لہذا آج کل جو ملٹی نیشنل جو کمپنیز کی جو بنی ہوئی ہیں رہائشیں، اسی طریقے سے جو ہوٹلز ہیں، اس کے اندر جو پینٹ والے حضرات کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جو جگہ بنائی ہوتی ہے، اگر وہ قبلہ رخ نہ ہو تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، آپ پیغمبر ہیں، اس چیز کی اجازت مرحمت فرما دی، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھی لے کے آئے ہیں پہلے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے۔ اس کے بعد اگلی ایک اور حدیث لے کے آئے جامعہ ترمذی میں، اور اس پر باب باندھا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ آپ نے خود کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھ دیا ہے الحمدللہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز یہ موجود ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چھینٹیں نہیں پڑنی چاہیے۔ بیٹھ کے بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ چھینٹے اڑ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو پھر بیٹھ کے کرنا بھی منع ہو جائے گا وہاں پر۔ تو یہ بات اصولی بات، اس کی تھیم سمجھ لیں۔